اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ولقد آتينا لإبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین مکرم، جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں ارشاد خالق کائنات مالک ارض و سما یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جسے چاہیں اپنے فضل سے نواز دیں، جسے چاہیں اس پر ہم اپنا کرم کر دیں. اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا آلِ ابراہیم الکتاب والحکمہ. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا. یہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں. دیکھیے حسد میں گفتگو پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن ایک لفظ کہنا ہے جس کے لیے میں تنبیہ مانگ رہا ہوں، لہٰذا میرے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ ایک نتیجے پہ گفتگو پہنچے گی. حسد محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے تو اس بنا پر ہوتا ہے کہ وہ چیز ہم سامنے والے سے چھین سکتے. مثلا آپ کو کسی کی دولت سے حسد ہے تو دولت چھینی جا سکتی ہے، کسی کی جائیداد سے حسد ہے تو وہ چھینی جا سکتی ہے، ملک سے حسد ہے ملک چھینا جا سکتا ہے، سیاست سے حسد ہے سیاست چھینی جا سکتی ہے، جاگیر سے حسد ہے جاگیر چھینی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر اولاد سے بھی حسد ہے تو اولاد بھی چھینی جا سکتی ہے. مگر اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حسد کرنے والے یہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ہم جسے چاہیں اپنے فضل سے نواز دیں. تو حسد کرنے والوں کب تک حسد کرو گے؟ حسد کی وجہ سے لکڑی کا ممبر چھین سکتے ہو، سلونی کا دعویٰ نہیں چھین سکتے. توجہ، حسد کرنے والوں کب تک حسد کرو گے؟ حسد کی وجہ سے لکڑی کا ممبر چھین سکتے ہو، لکڑی کا ممبر چھین سکتے ہو، سلونی کا دعویٰ نہیں. اور حسد کرنے والوں حسد کرتے رہو، حسد کی وجہ سے زبان کاٹ کے لے سکتے ہو مگر دل سے علی کی محبت نہیں لے سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. حسد کرنے والوں حسد کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور انسان کو ایسی چیزوں سے دل ہی نہیں لگانا چاہیے کہ جس سے حسد کیا جائے، جو چھینی جا سکے.
بھائی ہم لوگ شیعہ حیدری کرار ایسے چیز سے دل نہیں لگاتے کہ جو ہم سے چھینی جا سکے. آخر تم کیا چھینو گے ہم سے؟ یہ عالم چھینو گے, یہ منبر چھینو گے, چھین لو. تم عالم کیا چھینو گے؟ ہم خود دیتے ہیں مگر لوگ جب تمہارا نکاح برقرار رہے. توجہ. تو حسد کرنے والے حسد کی وجہ سے لکڑی کا منبر چھین سکتے ہو, سلونی کا دعویٰ نہیں چھین سکتے, زبان کاٹ کر لے جا سکتے ہو, دل سے علی کی محبت نہیں لے جا سکتے. حسد کرنے والوں کب تک حسد کرو گے؟ حسد کی وجہ سے باغ فکر چھین سکتے ہو, ملک جنت نہیں چھین سکتے. صلوات پڑھیں گے جو کہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. لوگ حسد کرتے ہیں, کیا چھینو گے ہم سے؟ اب جب بات سیدہ کی آئی ہے تو دو چار لوگ اور سن لیجیے. کائنات میں جتنے بھی آدمی ہیں مذہب کی کوئی سروکار نہیں ہے, چاہے ہندو ہو, شیعہ, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, پوری کائنات میں جتنے بھی آدمی ہیں سب کے باپ کا نام ہے آدم. اس سے آسان اور نہیں کر سکتا. سب کے باپ کا نام آدم. اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جناب آدم کو جنت سے نکالا. اب کیوں نکالا؟ واقعہ نہیں پڑھوں گا, آپ کا سنا ہوا ہے. علامہ مجلسی یہ لکھتے ہیں کہ جناب آدم کو پروردگار نے ایک شجر کے قریب جانے کو منع کیا تھا. جناب آدم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ نے کہا آدم جنت سے جاؤ. کس کا پھل کھایا تھا؟ اس درخت کا کہ جس کے قریب جانے کو منع کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ پھل تھا پنجتن سے منسوب اور مرکز پنجتن کا نام ہے فاطمہ. کائنات کے باپ آدم نے فاطمہ کی ملکیت کا ایک پھل کھا لیا تو پروردگار نے کہا آدم جنت سے جاؤ. تو ارے سوچو جو پورا کا پورا باغ زہرا کھا گئے ہو, ان کے لیے کیا سزا ہوگی؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. پوری کائنات کے باپ آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا, اور ایسے ہی نہیں نکالا. کیا فرمایا کہ آدم جو لباس پہن کے جا رہے ہو اسے بھی جنت میں چھوڑ کے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جنت کا قانون یہ ہے کہ جنت کا لباس یا اور بھی اشیاء جو جنت کی ہیں وہ جنت میں رہتی ہیں, جنت سے باہر نہیں جا سکتی. آئیے میں دکھاتا ہوں کہ یہ قانون کس کے لیے توڑا گیا. بی بی سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اسی کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. جب عید آتی ہے تو ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے نئے کپڑے بناتے ہیں نا, آپ لوگ بھی بناتے ہوں گے اور سبھی بناتے ہیں. کہتے ہیں مدینہ تھا, حسن حسین شب عید کو اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہتے ہیں ماں کل عید ہے, ہمارے لباس کہاں ہے؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ بچوں لباس دردی کے یہاں پڑے ہوئے ہیں سلنے کے, دردی کو سینے کے لیے دیے. آپ مجھے کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لا کے دکھا دیے کہ جناب سیدہ نے دردی کا لباس سینے کے لیے. تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ سیدہ نے دردی کا لباس سینے کو دیے ہیں, مگر پھر بھی کیا کہہ رہی ہیں کہ لباس دردی کے یہاں سینے کو دیے ہیں اور صبح سی کے آ جائیں گے. کہتے ہیں رات گزری صبح نمودار ہوئی, عید کی صبح ہے, دروازے پہ دبدباب ہوا, آواز دی کون؟ باہر سے آواز آئی انا خیرۃ الحسنین, میں حسنین کا ترضی. اب ایک لفظ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی جانب سے تاکہ میں اپنی گفتگو کو پہنچا سکوں. آواز کا ہے میں حسنین کا ترضی. اب یہاں سے میرے ساتھ جڑیے گا. جیسے ہی دروازہ کھلنے والا تھا میں پہنچ گیا آپ لوگوں کی جانب سے, رضوان
سوال ہیں اور جواب اگر آپ تک پہنچ جائے تو پھر میری اپنی آواز میری آواز تک پہنچائیے. میں نے کہا رضوان کہاں سے آئے ہو؟ کہا جنت سے. پھر پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا لباس جنت. کس کے لیے لائے ہو؟ کہا حسنین کے لیے. میں نے سوال کیا کہ رضوان جنت سے آئے ہو لباس جنت لے کر آئے ہو آخر تمہارا عہدہ کیا ہے؟ تمہارا منصب کیا ہے؟ کہ داروغہ جنت ہوں. رضوان ہوں جنت کا داروغہ ہوں. کہ جنت کے داروغہ ہو لیکن قانون جنت نہیں پتا. رضوان نے کہا کیا ہے قانون جنت؟ میں نے کہا کہ قانون جنت یہ ہے کہ جنت کی چیز جنت میں رہتی ہے اور تم یہاں لے کے چلے آئے. رضوان نے کہا دیکھ سن میں ہوں غلام. اللہ کا حکم تھا کہ لے کر جا میں لے کے چلا آیا. اب اگر جواب چاہیے تو اللہ سے لے. میں بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پروردگار تیرا قانون تھا کہ جنت کی چیز جنت میں رہتی ہے جنت کا لباس جنت میں رہتا ہے. ابھی نیچے کیوں بھیج دیا؟ آواز آئی سنو جب تک جنت میری تھی قانون میرا تھا. جب تک جنت میری تھی قانون میرا تھا. اب میں کیا کروں؟ شب ہجرت ان کے بابا نے جنت کو خرید لیا اپنی مرضی کو بیچ دیا. اپنے نفس کو بیچ کے جنت خرید لی. اپنے نفس کو بیچ کے جنت خرید لی. ابھی ان کی مرضی چاہے جنت سے منگا کے پہنے یا جنت میں آ کے پہنے. سوالات صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. کی مرضی شب ہجرت اللہ کی مرضی خرید لی. جب مرضی پروردگار کو خرید لیا تو کیا جنت کیا کوثر ہر چیز اب اس کی مرضی کے مطابق ہے. میں نے پھر رضوان سے سوال کیا جنت میں رہتے ہو عہدہ کیا ہے؟ کہ رضوان جنت ہوں جنت کا داروغہ. میں نے اچھا جنت کا داروغہ ہے اور لباس لے کے آئے ہو. اچھا یہ بتاؤ سلا سلایا لائے ہو یا بغیر سلا؟ کہا جی سلا سلایا لایا ہوں. میں نے کہا بغیر سلا لے آتے سلنے کا شرف مدینے کے لوگوں کو مل جاتا مکے کے لوگوں کو مل جاتا بغداد شریف کے لوگوں کو مل جاتا. تو رضوان کا جواب سنیے گا. کہا اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ دشمن حسین تک جنت کی ایک قطر بھی پہنچے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ دشمن حسین تک جنت کی ایک قطر بھی پہنچے. میں نے کہا رضوان اس جملے پر میرا مجمع اور ہم اہل مجلس مطمئن نہیں ہوئے کوئی اور جواب دو. رضوان کہتا ہے کہ اگر دوسرا جواب چاہیے تو اللہ سے لو. ہم نے عرض کی خدا کی بارگاہ میں پروردگار یہ سلا سلایا تو بھیجا ہے بغیر سلا بھیج دیتا. سلنے کا شرف مدینے کے لوگوں کو مل جاتا مکے کے لوگوں کو مل جاتا بغداد کے لوگوں کو مل جاتا. آواز پروردگار آئی سنو ہم نے یہ پیدا کیا ہے ان مدینے والوں کو پیدا کیا ہے. ہم نے اب سے پہلے کام میں جنت بھیجے جنت کے میوے بھیجے. ان لوگوں نے سر گھلا گھلا کے کہہ دیا کہ آیا تھا نانا کے لیے کھا لیا نوازوں نے. آیا تھا نانا کے لیے کھا لیا نوازوں نے. ارے اگر میں بغیر سلا بھیج دیتا تو یہ پھر کہہ دیتے کہ آیا تھا نانا کے لیے سلوا لیا نوازوں نے. سوال صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آیا تھا نانا کے لیے سلوا لیا نواب سنے. میں نے انہیں پیدا کیا ہے میں ان کے نفس سے واقف ہوں کہ یہ کیا سازشیں کرتے ہیں. اب جب عید کا دن آیا
ہاں ایک سوال اور رہ گیا وہ سن لیجیے رضوان سے آخری سوال بس اس کے جواب پر بولیے خدا بہت خوبصورت جواب ہے رضوان جنت میں رہتے ہو عہدہ کیا ہے کہ رضوان جنت ہوں جنت کا دروگا ہوں اب مان لیجیے میں مثال دے رہا ہوں بس مثال ہے اور آپ لوگوں سے ایک سوال ہے مان لیجیے آپ کسی بڑے عہدے پر ہیں یا شہر کے کمشنر ہیں یا کسی اسکول کے پرنسپل ہیں ہم آپ کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہیں سرکار آج سے آپ کا پروموشن ہو رہا ہے آپ شہر کے کمشنر تھے راجو بھائی خاص طور سے آپ کی توجہ آپ شہر کے کمشنر تھے ہم نے آپ کا عہدہ بڑھا کے آپ کو حوالدار بنا دیا کیا کہیں گے آپ میں کیا بدتمیزی ہے پاگل ہو گئے ہو کیا آپ کسی اسکول کے پرنسپل تھے ہم نے لیجیے آج سے آپ کا پروموشن کر دیا عہدہ بڑھا دیا آج سے آپ دروازے کے چپراسی ہیں گارڈ ہیں اپنا نظریہ بتاؤں میں آپ کا نظریہ جو ہو وہ آپ اپنے پاس رکھیے گا اور بعد میں مجھے بتائیے گا لیکن میرا نظریہ سنیے آدمی اگر غیرت مند ہوگا تو نوکری چھوڑ دے گا توجہ آدمی اگر غیرت مند ہوگا تو نوکری چھوڑ دے گا نوکری سے ریزائن کر دے گا نوکری میں چھوڑ دے گا ملکہ رضوان دروغے جنت ہوتے ہوئے درزی بن کر آ گئے شرم نہیں آئی دروغے جنت ہوتے ہوئے درزی بن کر آ گئے شرم نہیں آئی رضوان نے کہا سوچ جس کا نادا بنتے ہوئے رسول کو شرم نہ آئے جس کا نادا بنتے ہوئے رسول نہ شرمائے تو مجھے درزی بننے میں کیسی شرم صلوات پڑھ دیجئے مل جل کے محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد گفتگو زیادہ دیر نہیں ایک فکرہ اور سنیے کیونکہ آپ مجھے مسائل زیادہ پڑھنے ہیں یہی مدینہ اور عید کا دن آیا اب جوش رسول پر حسنین سوار ہیں زلفوں میں ہاتھوں کو ڈالے ہوئے مدینے کی گلیوں میں طواف کرتے ہیں اور جوش کی بات آئی تو ایک اور جملہ یاد آیا غدیر کا کہ جوش محمد پر علی سوار تھا اور یہی مدینہ ہے وہی مدینہ کہ جہاں نبی کے جوش پر علی سوار تھے حسین کے جوش پر عباس سوار تھے اور حسین مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں طواف کر رہے ہیں ایک دلجلے نے سوال کر لیا حسین یہ اپنے دوش پر عباس کو کیوں بٹھائے ہو امام حسین نے جملہ کا سنو اور دیکھو میں ہوں اس دور کا محمد اور یہ ہے اس دور کا علی حسین نے پتا کیا کہ دیکھو ہر دور کے محمد پر واجب ہے کہ اپنے دور کے علی کو اپنے کاندھوں پر بٹھائے سوالہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بس اللہ یعنی عباس تھے روز عاشور شہید ہو گئے ایک ایک کر کے زہرا کے گلشن کا ہر پھول داخل جنت ہوتا رہا انصار شہید ہو گئے امر بنی ہاشم بھی شہید ہو گئے جب عصر کا وقت آیا اور امام حسین جب یکو تنہا رہ گئے جب امام حسین نے جنگ کی اور گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں تو اس لمحے کو ایک شاعر نے ایک مرثیے کے بند میں پڑھا لکھا ہے وہ مرثیے کے 2-3 مصرے ہیں بس سن لیجیے اور آمادہ ہو جائے گی شاعر کہتا ہے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کیے سلام امت نے مجھ کو لوٹ لیا مصیبتہ ارے اس وقت
पड़ी है। हुसैन की गर्दन पर शिमर का खंजर चला, आसमान में निदा आई, सदा गूंजी, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला। अरे फरात का पानी नैज़ों उछलने लगा, आसमान सुर्ख हो गया, ज़ैनब दरे खैमा पर तड़प रही है। अजरक मरतारा, खुदा आपको किसी को में न रुलाए सिवा गम मज़लूम करबला के। बस एक रिवायत और सुन लीजिए। जब इमाम हुसैन के साथ साथ सब शहीद हो गए, असर के बाद जब शाम का वक्त आया, शम गरीबा का वक्त, इसे शम गरीब कहते हैं, उस वक्त का फिक्र सुनिए, दिन का उजाला, अजरक मरतारा कहते हैं जनाब ज़ैनब जले हुए खैमों की खाक पर बैठ कर अपने भैया को रो रही थी। एक जालिम कि जिसका नाम फूली था, जब जनाब मुख्तार को दरबार में बुलाया तो जनाब मुख्तार से बयान करता है, मुख्तार सुनोगे, मैंने इमाम जालियों पर कौन कौन से जुल्म उठाए, कैसे कैसे सितम ढाए। फूली कहता है कि जब शाम गरीबा आई, मैंने खैमों में आग लगाई। अब जब हम लोग खैमों में दाखिल हुए, मेरी नजर एक शख्स पे पड़ी, वो कोई और नहीं था, हुसैन का गरीब बीमार बेटा सैयद सज्जाद अपने बिस्तर पर लेटा था। होली कहता है कि मैंने पूरी ताकत से बिस्तर को पकड़ा और पूरी ताकत से बिस्तर को खींचा। अब जब मैंने बिस्तर को खींचा तो सैयद सज्जाद अरे तपती हुई जमीन पर गिरा। अरे ये मंजर बीबियों ने देखा, बीबियों ने मेरा खौफ देखा। मैंने कहा कि बीबियों की तरफ बढ़ूं, बीबियों ने अपना जेवर उतार कर मुझे दे दिया। अब मैंने देखा कि जनाब ज़ैनब है और अपने दोनों हाथों से अरे बच्चों को पीछे किए हुए हैं। मैंने चाहा कि बच्चों पर हमला करूं, बच्चों को सताऊं, तो मेरी नजर एक बच्ची पर पड़ी जो उन बच्चों में से निकल के अरे मक्तल की जानिब को भागी। अब मैंने अपने घोड़े को उस बच्ची के करीब, उस बच्ची के पीछे दौड़ाया। हाँ अदा करो। फूली कहता है कि मेरे हाथ में नेजा था, अरे मैंने घोड़े की रफ्तार को बढ़ाया, मैंने घोड़े से उतरना भी गवारा न किया। अरे घोड़े पर बैठे बैठे जो मैंने मैदे से वार किया, अरे सकीना के पक्ष पर लगा, सकीना जमीन पर गिरी। अजरक मरतारा, अजरक मरतारा, अरे सकीना के पुष्प पे वार किया, अरे सकीना जमीन पे गिरी। अरे फूली कहता है कि मेरी नजर सकीना के नन्हे नन्हे कानों पर पड़े। मैंने देखा कि सकीना के कानों में अरे दो गोशवारे हैं। अरे मैंने पूरी ताकत से उन गोशवारों को छीना। अरे मेरा गोशवारों का छीनना था, सकीना के लम्हे फट गए। अजरक मरतारा, अजरक मरतारा, अरे खुदा को कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। अरे फूली कहता है कि जब मैं वहां से वापस आया तो मेरी नजर एक बीबी पर पड़ी। मैं देख रहा था, कभी वो एक खैमे में जाती थी, कभी उस खैमे से निकल के दूसरे खैमे में जाती थी, कभी दूसरे से निकल के तीसरे खैमे में जाती थी। अब मैंने घोड़े की रफ्तार को बढ़ाया और मैंने मेरे हाथ में जो नेजा था, मैंने नेजे को हवा में लहराया। अब मैंने गौर किया तो वो बीबी कोई और बीबी नहीं थी बल्कि हुसैन की बहन ज़ैनब थी। अरे फूली कहता है मैंने घोड़े की रफ्तार को बढ़ाया, अब तो मैंने नेज़े को मारा। अरे तो ज़ैनब की पेशानी पर लगा, ज़ैनब जमीन पर गिरी। मेरी नजर ज़ैनब की चादर पर पड़ी। मैंने नेज़े की अड़ी से चादर को खींचा और खींचने के बाद कहीं और नहीं गया बल्कि फरहान का रुख किया।
غریبہ ایک ایسی شام ہے کہ جس میں حسین کا امتحان تو عصر کے وقت ختم ہو گیا، مگر زینب کا امتحان عصر کے بعد سے شروع ہوا۔ ہاں دادارو، پوری زندگی جس زینب کی نماز میں کبھی تاخیر نہ ہوئی، شام غریبہ ذرا سی تاخیر ہوئی۔ تاخیر کی وجہ سنیں گے آپ، دل تڑپ جائے گا۔ کہتے ہیں زینب خاک سے تیمم کر کے مصلی پر کھڑی ہوئی، جیسے ہی نیت کرنے والی تھی پیچھے سے آواز آئی ام کلثوم کہتی زینب ارے حسین کی نشانی نظر نہیں آتی، زینب ارے سکینہ نظر نہیں آتی، ارے آپ انصاف سے بتاؤ، ارے مقتل ہے، ویرانہ ہے، ارے کئی لاشیں پڑے ہیں، کٹی ہوئی گردن پڑی ہے، پامال لاشوں کے درمیان علی کی دو بیٹیاں چلی، ارے آواز دیتی جاتی ہے سکینہ 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 سکینہ، ارے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی زینب ذرا آہستہ، ارے میری بیٹی سکینہ ابھی تھک کے سوئی ہے۔ اجرکم الدارا اجرکم الدارا زینب، ارے ذرا آہستہ، میری سکینہ ابھی تھک کے سوئی ہے۔ آدھا دارو لیجیے، بس ختم ہو رہی ہے مجلس۔ جناب زینب جیسے ہی لاش حسین تک پہنچی، دیکھا تو پیروں سے لپٹی ہوئی ایک بچی سو رہی ہے، لاش پہ سر نہیں ہے۔ جناب سکینہ کو اٹھایا، اپنی آغوش میں لٹایا اور سر پہ ہاتھ پھیرتی جاتی ہے، ہائے یتیم سکینہ، زینب کی یتیم بھتیجی تو آنکھ کھلی، آنکھ کا کھلنا تھا۔ زینب نے کہا اے میری بیٹی سکینہ، یہ تو بتاؤ، ذرا یہ تو بتاؤ، ارے تم نے اپنے بابا کی لاش کو پہچانا کیسے؟ فکر آپ سنیے گا انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ اے میری بیٹی سکینہ، تم نے زینب کی لاش، تم نے امام حسین کی لاش کو، تم نے بابا کی لاش کو پہچانا کیسے؟ ایک فکرہ کہتے ہیں، جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ میں خیمے سے نکلی، ارے مقتل میں لاشوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتی جاتی تھی، کبھی گرتی تھی کبھی کھڑی ہوتی تھی، کبھی گرتی تھی کبھی کھڑی ہوتی تھی، اور اپنے بابا کو آواز دے رہی تھی اے بابا بابا ارے بابا، ارے اتنے میں ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اے میری بیٹی سکینہ، ارے بھیکویا بڑھیا الہیا الہیا یا سکینہ، اے میری لاڈلی سکینہ، ارے تیرا بابا یہاں ہے، اے میری بیٹی سکینہ آجا، تیرا بابا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلبون، انا